بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر مقبول، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں انہیں تفکرو بھی کہتے ہیں، لیکن میں ان کے نام کے ساتھ ایک اضافہ مفکر کا بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ فکر کرنے والی، فکر پہنچانے والی اور فکر رکھنے والی شخصیت ہے۔ آج میری گفتگو کا موضوع جو میں سوچ کے آیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، لیکن راستے میں میں نے ایک فیس بک پر پوسٹ دیکھی ان کی، جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے نوجوانوں کے لیے تھی۔ اس کا میں ذکر یہاں پہ ان کے سامنے ان سے پوچھنا چاہوں گا، تاکہ یہ بات جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کی زبان سے پہنچ جائے کہ نوجوانوں کے لیے، جو خاص طور پہ اسلامی یونیورسٹی کے نوجوانوں کے لیے ان کا ایک پیغام تھا، وہ کیا تھا۔ آئیے بات کرتے ہیں جناب مسعود صابر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے تو تھینک یو سو مچ، اور دوسرا بتائیے گا کہ فیس بک پہ میں نے آج آپ کے وال پہ ایک اسلامی یونیورسٹی کے نوجوانوں کے لیے ایک پوسٹ دیکھی تھی، اس کا ذرا یہاں پہ ہمیں ویڈیو میں آپ بتا دیں گے کہ وہ کیا تھی اور اس کے پیچھے آپ کی کیا فکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تفکر صاحب۔ ایک بات یہ ہے کہ میں تو ایک طالب علم ہوں، مفکر، مجھے آپ نے کہا، آپ کا شکریہ، لیکن میں ایک طالب علم ہوں اور اسی حیثیت میں دنیا سے جانا چاہوں گا۔ آج کی جو پوسٹ ہے وہ چھوٹی مگر اہم باتوں کے حوالے سے، ان کو کنٹینیوس اگر کیا جائے، اسمال تھنگس، تو میں پوسٹ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جی۔ Great things are done by a series of small things brought together۔ تو اس پہ کچھ جو بات کرنے کی کوشش کی نوجوانوں سے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رل مل کے، یعنی ٹیم ورک۔ پیارے جوان تفکرو، دوڑے آتے روشن کر، کچھ فکر کیجئے۔ اب جو آپ نے مفکر مجھے بنانے کی کوشش کی، میں ان سب کو بانٹتا ہوں کہ وہ سب بنے، فکر کریں۔ اپنے نام تفکروں کی لاج رکھ دیجئے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بیج خیر کے کاشت کیجئے، انہیں پانی دیجئے، نگہداشت کیجئے اور صبر مستقل مزاجی کے آنسو سے انہیں سیراب کیجئے۔ جو اللہ چاہے تو دوڑے آتے کل میں آپ کا دائرہ اثر یا آپ کا ایریا آف انفلوئنس پھل پھول لائے گا، جنت بن جائے گا، دن بہ دن، ماہ بہ ماہ، سال بہ سال، چپکے چپکے سے، رل مل کے، یعنی ٹیم ورک۔ کیا بات ہے، یہ خوبصورت میسج تھا مسعود صابر صاحب کی طرف سے۔ سر مجھے اس میں یہ بتائیے گا کہ جو دن بہ دن، ماہ بہ ماہ اور سال بہ سال، ایسی کون سی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو ہمیں کچھ بڑا کرنے کے لیے، جو جیسے آپ نے کہا سیریز آف اسمال تھنگز جو ہیں وہ کچھ بڑا کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو کچھ چیزیں ایگزامپلس کوٹ کر کے کیا تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر سکتے ہیں اس کو؟ فکرو صاحب، اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اگر بات کو زیادہ ہم پھیلائیں نہ، صرف دو باتیں اگر اپنی زندگی کا حصہ نوجوان کو بنا لیتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ آنے والے دنوں میں لیڈر بن سکتا ہے، لیڈرشپ کی طرف جائے گا پازیٹیولی، اپنی انسٹیٹیوشن میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنے گھر میں۔ اس طرح وہ دو باتیں ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی کہ سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، چاہے جانتے ہو یا نہیں جانتے۔ تو سلام کرنے کو اس لیول پہ لے کے جانا کہ اگر آپ اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوائیں، کسی کے پاس کار ہے تو وہ اگر پمپ پہ پیٹرول ڈلواتا ہے تو جو سروس والا لڑکا ہو اس کو سلام بولیں اور بعد میں اس کا شکریہ کیا جائے۔ کوئی بھی اگر سیکیورٹی گارڈز ہیں یونیورسٹی کے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے سٹاف ہے، سارے لوگ ہیں، اساتذہ کو تو آپ کرتے ہوں گے سلام، تو ان سب کو سلام کرنے کی ایک طرح سے ایک عادت۔ تو اگر آہستہ آہستہ آپ گریجولی چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سلام کرنا اور کھانا کھلانے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہوں، بس ایک عادت بنانا کہ جب بھی ممکن ہو اپنے ساتھ شیئر کر لیا کسی کو، یا اگر کوئی گنجائش ہو تو کہ ان کو اچھے طریقے سے کھلایا۔
اس میں کچھ بات یہ ہے کہ کھانا کھلانے اسلام تو عاجزی عطا کرے گا، اسلام کرنا ہمبل کرتا ہے انسان کو. کھانا کھلانے میں یہ ہے کہ کوئی فخر آ سکتا ہے، کوئی ایسا آ سکتا ہے پہلو زندگی کا، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہماری انٹینشنز اس معاملے میں کیسی ہونی چاہیے. جی وہاں سے ہمیں کیا رہنمائی اس سلسلے میں ملتی ہے؟ میں سورہ البقرہ کی نشانیاں 261 سے 264 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جی جس میں بہت حکمت کی باتیں ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، اور یہ بڑھوتری اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسعت والا اور علم والا ہے. اس سے آگے بات یہ تو ہے کہ نتائج کہ آپ اگر دیتے ہیں تو وہ 700 گنا تک آپ کو، کیسے اور ملتی اس ہے؟ سے بھی کیلکولیٹ زیادہ، کر کے اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایک پہلو ہو گیا آپ کے خرچ کا. ایک پہلو اور ہو گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ اپنے برتاؤ سے آزار پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے ذمہ ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم نہ. تو جن کی اگر نیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی پہ احسان نہیں جتلا رہے ہوتے اور اللہ کے لیے خالص خرچ کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ انہیں تحفہ دیتا ہے کہ انہیں رنج اور حزن سے پاک کر دیتا ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ انہیں جو ماضی کے جو گزر گیا اس کے اوپر پشیمانیاں، رنج وہ نہیں ہوں گے، اور مستقبل کے آنے کے دھڑکے اور خوف، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ انہیں آزاد کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک عجیب سے انداز میں بات کرتا ہے کہ اگر جو شو بازی کرے یا اپنی چیزیں اس طرح، وہاں اللہ کہتا ہے کہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا بہتر ہے ایسی خیرات سے کہ جس کے بعد آزار پہنچایا جائے، اور اللہ غنی اور حلیم. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ کو فاصلے پہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آزار نہ پہنچایا جائے، جتلایا نہ جائے اپنے خرچ کو. پھر ایک آخر میں بات ہو رہی ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتا ہے کہ اے ایمان والوں، احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور اللہ اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتا، تو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر جس پہ کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑ جائے اور اس کو صاف کر دے. ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ آئے گی، اور اللہ پاک کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ کچھ آداب اور انٹینشن کی بات کہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو اس کے آداب بھی بتا دیے کہ آپ. تو اس میں ایک چھوٹا سا ایک ٹوٹکا اگر آپ سے شیئر کر دیں. جی کس طرح؟ تو وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں 7 ارب لوگ رہتے ہیں تو ایک طالب علم کو اپنی انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان 7 ارب میں سے کسی ایک سے بھی اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں بہتر نہ سمجھے، فیصلہ نہ ثابت کرنا. خوبصورت بات. جب دوسروں کو ہم اچھا سمجھیں گے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان پہ کمزور لمحات بھی آئیں گے، ان پہ طرح طرح کے جذبات غالب آئیں گے، لیکن جب تک فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. تو اس وقت تک کیسے انسان اگر اس چیز کو ہی نکال دے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، ایک یہ فیلنگ ہو کہ میں ان 7 ارب سے بھی میں سے کسی ایک سے بھی بہتر نہیں ہوں، جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ میرا راضی نہ ہو اور مجھے رزلٹ نہ مل جائے. اور وہ اس دنیا میں تو نہیں، اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ نرمایہ مال کرائے. تو یہ کچھ بات تھی آج کی جو نوجوانوں سے IUB کے نوجوان تفکروں سے. جی آپ نے مجھے مفکر بنایا، میں نے ان کو مطلب ان سب کو ہی چادر پہنا. جی یہ سوچ تو جو آپ کی برسوں سے سوچ ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم نے یوتھ میں ٹرانسفر کرنا ہے، یو جنریشن میں جو ہمارے IUB کا بلکہ لوگوں کے اندر بھی جو تفکر وہ بھی اپیل کرتا ہے اس چیز کو کہ ہر
اسلامی یونیورسٹی کے ہر ایک نوجوان کو مفکر ہونا چاہیے، سوچ رکھنے والا ہونا چاہیے، ایک ایسی سوچ جو معاشرے میں تبدیلی، مثبت تبدیلی کا باعث بن سکے۔ تو بہت شکریہ مسعود صابر صاحب، آپ نے آج کا تفکرو اور میرے پیارے نوجوانوں، آپ نے آج کا پیغام سنا۔ پیغام کیا تھا کہ سلام کریں اور کھانا کھلائیں۔ جب آپ سلام کرتے ہیں، کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، تو آپ اس کے مطلب پہ غور کیا کیجیے کہ آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں، اسے دعا دے رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور وہ واپس آپ کو دعا دے رہا ہے، وعلیکم السلام، کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اللہ کرے ہم سب پر سلامتی ہو۔ آمین۔ اسی پیغام کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔